بہشت میں مولا مقام دیتا ہے، اسے بہشت میں مولا مقام دیتا ہے جو میرے حضور پر اپنی جان دیتا ہے، اسے بہشت میں مولا مقام دیتا ہے جو میرے حضور پر اپنی جان دیتا ہے۔ کہاں کہاں لگائے گا تو پابندیاں، کہاں کہاں لگائے گا تو پابندیاں، ہر ایک گاؤں کا مرغا اذان دیتا ہے، کہاں کہاں لگائے گا تو پابندیاں، ہر ایک گاؤں کا مرغا اذان دیتا ہے۔ اس سے اسلام کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس میں سیم ڈھا کے عورت نے حکومت کی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے۔ لیجیے ابرار، بہت تیزی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور خطابت فرمانے کے لیے ایسے خطیب کو لاتا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ شہنشاہ خطابت، بہت در فصاحت و بلاغت، آسمان خطابت کے شاہ سوار، میدان خطابت کا لمبردار، خطیب بی وقار، خطیب بے باک، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری سنبھلی تشریف لائیں گے، لیکن حضرت کے آنے سے پہلے بھی آپ زوردار نعرہ لگائیں گے۔ جو کبھی نہیں بولا ہے وہ اب بولے، جو اب نہیں بولے گا وہ قسم خدا کی میدان محشر میں رو رو کے بولے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے پکاریے، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر۔ میں دعا کرتا ہوں مولا جو ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگا رہے ہیں ان کے گھر میں ایک ایک حضور غوث اعظم کا غلام پیدا فرما دے۔ اب دیکھتا ہوں کتنے بڑے کنجوس ہیں، جہاں 40 مومن ہوا کرتے ہیں وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون تم میں تہجد گزار بیٹھا ہو کس کی آمین قبول ہو جائے۔ حضرات محترم زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، نبی کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے پکاریے، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان اولیاء اکرام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت استقبال ان مشرق کے ساتھ تیرے سر پہ گنبد کا صافہ مدینہ، تیرے سر پہ گنبد کا صافہ مدینہ، بنا دونوں عالم کا چھاتا مدینہ، تیرے سر پہ گنبد کا صافہ مدینہ، بنا دونوں عالم کا چھاتا مدینہ۔ خدا تک پہنچتی نہ کیوں غم کی چٹھی، خدا تک پہنچتی نہ کیوں غم کی چٹھی، پتے کی جگہ پہ لکھا تھا مدینہ، خدا تک پہنچتی نہ کیوں غم کی چٹھی، پتے کی جگہ پہ لکھا تھا مدینہ۔ وہ بجھتے دیوں کو ضیا بخش دیں گے، ان آنکھوں کو لے جا دکھا لا مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بڑا رحم والا۔ منبر رسول پر جلوہ بار، مقتدر و مؤقر علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین امت، محمد آفتاب منظری کو سلام محبت کے ساتھ قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، عالی جناب حافظ رمضان صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد مرحوم جناب عبدالرشید صاحب کے 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ ہم سب مل کر کے دعا کریں یا رب ذوالجلال اب تک جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا گیا، نعت خوانی اور تقاریر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں، قرآن مقدس کی آیائے مبارکہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں، جو کچھ بھی اب تک ذکر کیا گیا ہے مولا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ اس تمام ذکر اذکار کی برکت سے مولا میت مرحوم کی مغفرت عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہو تو ان کے درجات میں بلندی عطا فرما
مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اس پروگرام کو جو دوسری نسبت ہے وہ پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں روشن ضمیر دستگیر شہباز آسمانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حضور غوث اعظم بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بڑی اس پروگرام کو نسبت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہم سبوں کو عطا فرمائے، اور مولا کریم سرکار روشن ضمیر دستگیر کی برکت سے اللہ عز و جل میت مرحوم کے درجات۔ آپ حضرات سب اپنی بیداری کا ثبوت دیں، پورا مجمع ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ قادری رئے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، مجبور ہو کر کے نہیں، مسرور ہو کر کے، اور اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ سچے دل سے ایمان کی حالت میں
درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما کر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اس ایمان اور عقیدے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ جو ایمان اور عقیدہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ہم کو دیا، ایمان دیا۔ آقا فرماتے ہیں کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امتی حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، انسانوں کے بھیجے کھول رہے ہوں گے، اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو عرش اعظم کے سائے میں میرا رب اس کو جگہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہوگا۔ اس ایمان اور عقیدے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ جو ایمان اور عقیدہ مرید اعلیٰ حضرت مولانا جمیل قادری نے ہم کو دیا کہ اے لوگوں جو دنیا میں نبی پر محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں، بندہ جو ایمان کا نور لے کر کے دنیا سے اپنی قبر میں چلا گیا ہے، نبی کا دیدار ہوتا ہے، بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ مولانا جمیل قادری کہتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، اور بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ایک حدیث مصطفیٰ کو میں نے تلاوت کیا، انشاءاللہ اسی پر میں گفتگو کروں گا۔ اور عظمت والدین کا موضوع ہمارے جناب رمضان بھائی نے مجھ کو دیا ہے کہ حضرت اس پر بھی روشنی ڈالنی ہے، انشاءاللہ میں اسی پر مختصر الفاظ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات بیدار رہیں، محبتوں کے ساتھ سنتے رہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں۔ آپ حضرات پورا مجمع محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ میں چند اشعار منقبت غوث اعظم کے، کیونکہ اس پروگرام کو غوث اعظم سے بھی نسبت ہے، میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بہت خوبصورت بڑا اچھا کلام ہے، حضرت مولانا سلمان رضا فریدی کا یہ کلام ہے جو مصباحی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا لکھا ہوا یہ کلام میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اہل اسٹیج کی توجہ کا طلبگار ہوں، میں مطلع دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ عشق نبی کے جام، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام کہ عشق عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے
جگاتے ہیں غوث پاک۔ اور میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ میرے آقا سرکار غوث اعظم ایک راستے پر جا رہے تھے، دریا کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ضعیفہ خاتون ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی ماں تو آخر کیوں رو رہی ہے، کیوں تڑپ رہی ہے؟ کہنے لگی سرکار 12 برس ہو گئے ہیں، میرا بیٹا دولہا بن کر کے جا رہا تھا بارات کے ساتھ، لیکن اللہ عز و جل کی قدرت دیکھو کہ پوری بارات میرے بیٹے کے ساتھ یہاں پر پانی میں ڈوب گئی ہے۔ اے میرے بغداد والے روشن ضمیر، میں صبح سے آتی ہوں اور شام تک اس مقام پر رہا کرتی ہوں، اپنے رب کو پکارتی ہوں، اے مولا تو ایک نہ ایک دن ضرور ایک ماں کے دل کی فریاد کو سنے گا، اے رب ذوالجلال تو ضرور ایک ماں کے دل کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میں اسی خیال سے آتی ہوں، یہی امید اور سہارا لے کر کے آتی ہوں کہ نہ جانے کب میرے رب کا فضل و کرم ہو جائے، کسی اللہ والے کی نظر ولایت ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ جو میرا اکلوتا بیٹا تھا، اپنے بیٹے کی محبت میں میں نے 12 برس کا عرصہ گزار دیا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم نے جب اتنا سنا، میرے سرکار غوث اعظم کو پیار آ گیا، اور اللہ عز و جل نے جو کرامت اور ولایت آپ کو عطا فرمائی تھی، میرے غوث اعظم نے اس دریا کو خطاب فرمایا، اے دریا تو نے جو اب سے 12 برس پہلے اس کے بیٹے کی برات کو ڈبویا تھا، میں عبدالقادر اپنے نبی کے حکم سے تجھ کو یہ حکم دیتا ہوں، اس کے بیٹے کی برات کو واپس لوٹا دے۔ میرے غوث اعظم کا اتنا فرمانا تھا، 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات واپس نکل آیا کرتی ہے۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ شاعر کہتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب یہ نظر اپنے ذہن میں رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مفتی آفتاب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ یہ پس منظر آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں اور اس شعر کو سماعت فرمائیں۔ زیادہ اشعار نہیں، 3 یا 4 اشعار میں پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کی جانب آؤں گا۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پورا مجمع محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ شان ولایت سی کے، شان ولایت سی کے ڈوبی ہوئی برات، شان ولایت سی کے شان کے بعد 12 برس کے بعد تیرا دے غوث پاک، 12 برس کے بعد تیرا دے غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگا دے غوث پاک۔ بہت لمبا کلام ہے، بڑا، اور ہر کلام میں مولانا سلمان رضا فریدی نے سرکار غوث اعظم کی الگ الگ کرامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ کرامت بھی بڑی مشہور ہے کہ 70 آپ کے مریدوں نے ایک وقت میں دعوت کی تھی، میرے غوث اعظم ایک ہی وقت میں اپنے 70 مریدوں کے مقام پر، ان کے مکان پر پہنچ بھی گئے تھے۔ جو ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر پر پہنچ جائے اسی کو عبدالقادر غوث اعظم کہا جاتا ہے، اور جو ایک وقت میں دنیا کے اندر نہ جانے لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگ انتقال کرتے ہیں، اور جو ایک ہی وقت میں سب کی قبروں میں پہنچ جاتا ہے، اور جس کے بارے میں فرشتے سوال کیا کرتے ہیں، وہی آمنہ کا لال، ہم غریبوں کا غم گسار ہے۔ یہ بیٹے کی کرامت ہے، اور یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اب میں سبحان شعر اللہ۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سویا ہوا نصیب جگاتے غوث پاک، سویا ہوا نصیب۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر، دعوت تھی ایک وقت میں کہ دعوت
ایک ساتھ ہر مکان پہ، ایک ساتھ ہر مکان پہ جاتے ہیں غوث پاک، ایک ساتھ ہر مکان پہ جاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک۔ میں آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور محبت کے ساتھ بولتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سویا ہوا نسیم ٹھوکر لگا کے بولے کہ اٹھ میرے حکم سے۔ اللہ نے غوث اعظم کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، جب آپ جلال میں نہیں ہوتے تو آپ مردے کو کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اے سندر نگری کے سنی خوش عقیدہ مسلمان جنتی بھائیوں۔ مگر جب میرے غوث کو جلال آ جایا کرتا تھا تو پھر قم باذن اللہ نہیں بلکہ آپ کہا کرتے تھے قم باذن، اے بندے میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ غوث اعظم کی زبان سے اتنا نکلا کرتا تھا اور غوث اعظم کا حکم پاتے ہی مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شان ہے۔ اب میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ٹھوکر لگا کے بولے کہ اٹھ میرے حکم سے، ٹھوکر لگا کے بولے، ٹھوکر حکم سے، ٹھوکر لگا کے بول کے اٹھ میرے حکم سے، مردے کو اس طرح سے، مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک، مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک۔ میں مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ پھنستی ہے بحر غم میں جہاں زندگی کی ناؤ، پھنستی ہے بحر غم میں، پریشانی آ جائے، دشواریاں سامنے آ جائیں، تکلیفیں آپ کا مقدر بن جائیں، جب آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو بس اتنا کرنا، یا غوث المدد کا نعرہ لگا دینا، آپ کی زبان سے یا غوث المدد نکلے گا۔ میری سرکار غوث اعظم کا ارشاد ہے، میرا مرید اگرچہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر میرا مرید مجھ کو پکارتا ہے تو میں اپنے چاہنے والے کی مدد کو پہنچ جایا کرتا ہوں۔ یہ میرے غوث کا کمال ہے۔ میں مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پھنستی ہے بحر غم میں جہاں زندگی کی ناؤ، پھنستی ہے بحر غم میں کہ پھنستی ہے بحر غم میں جہاں زندگی کی ناؤ، اس کو فریدی پار، اس کو فریدی پار لگاتے ہیں غوث پاک، اس کو فریدی پار لگاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں سنو ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم اور ہم تم کو اسی زمین میں دفن کر رہے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور ایک مرتبہ دوبارہ ہم تم کو اسی زمین سے نکالیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں یہ آیہ مبارکہ جو قرآن مقدس کی ہے یہ کس وقت کام میں آتی ہے اور کہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں میں مانتا ہوں اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں کہ جب سب کو معلوم ہوگا کہ یہ آیہ مبارکہ جب ایک انسان کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد تختوں کو لگا دیا جاتا ہے، جب مٹی دینے کا وقت آتا ہے تب اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے اے لوگوں سنو سنو آج تم اپنے بھائی کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئے ہو، آج تم اپنے باپ کو اپنے عزیز و اقارب کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے آئے ہو۔ اے لوگوں سنو سنو تمہاری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا تھا، تمہاری زندگی پوری ہو گئی، آج دوبارہ تم کو اسی زمین میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی اصل اللہ نے بیان فرمائی کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے میرے نبی کے دیوانوں اس میں انسان کی تین طرح کے زندگیوں کو اللہ نے بیان فرمایا، ہم کیا تھے، اللہ نے کس طرح سے ہم کو پیدا فرمایا اور ہم جب دنیا میں آ گئے ہم کو کہاں پر جانا ہے۔ اب ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی زمین سے ہم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تمہاری حقیقت تو یہ ہے، تمہاری اصل تو یہ ہے کہ تم کو زمین سے پیدا کیا گیا۔ اب ذرا چلو بریلی کے امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیت کی جان اہل سنت کی شان ہم سب کی پہچان امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہم کو یہ پیغام دے دیا، قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ نے فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اتنا خوبصورت ہے، میں انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تشریح کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ خاک یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ماوا کا معنی ہوتا ہے اصل۔ اے انسان سن اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہم خاک ہیں یعنی ہم مٹی ہیں اور مٹی ہی ہماری اصل ہے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اے انسان تو اپنے مال پر تکبر کس لیے کرتا ہے، تو اپنی جوانی پر کس لیے اترا رہا ہے؟ اے انسان تو اپنی طاقت و جوانی اور شجاعت پر اتنا گھمنڈ اور تکبر کیوں کر رہا ہے؟ شاید اے انسان تو یہ بھول گیا کہ جب تجھ کو پیدا کیا گیا ہے مٹی سے تجھ کو پیدا کیا گیا تھا، اصل تیری مٹی ہے اور ہوا بھی کیوں نہ، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے باپ تمام کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں ڈال کر کے بسر کرنے والوں، اے نوجوانوں اپنی زندگی کو شراب اور جوئے کی زندگی بنانے والوں، اے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے سورما بڑے بڑے طاقتور اس دنیا کے اندر آئے لیکن لقمہ اجل نے ان کو ایسا لپکا، لقمہ اجل نے موت کے لقمے نے ان کو ایسا پکڑا کہ نہ ان کا نام رہا نہ ان کا نشان رہا، نہ ان کی جوانی رہی نہ ان کی طاقت کا کوئی پتہ رہا۔ اللہ اللہ، نہ ان کی سیاست نہ ان کی شجاعت کا کوئی چرچا اس دنیا کے اندر رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک انسان ہے اس کے عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے، اپنے کاندھوں پر ایک کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی جانب لے کر کے جاتا ہے، مگر یہ نوجوان ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد بھی اس کی مذاق مستیاں ختم نہیں ہوتی۔ قبرستان کے اندر
اندر نہ جانے کیسے کیسے سور مدفون ہیں، وہاں پر نہ جانے کیسی کیسی طاقت والے لوگ وہاں پر دفن کیے گئے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد بھی یہ انسان پیغام کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے بار بار ندا آ رہی ہے، لوٹا اے انسان، آج بھی وقت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا شروع کر دے، کیونکہ آج تو اپنے باپ کے جنازے کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں لے کر کے آیا ہے، قبرستان میں تو اپنے باپ کو دفن کر رہا ہے، آج تو اپنے بھائی کو اٹھا کر کے قبرستان میں لے کر کے آیا ہے، آج تو اپنے دوست کو اٹھا کر کے قبرستان کی جانب لے کر کے آیا ہے۔ اے انسان سن سن، تجھ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ تمام مال و دولت یہیں پر رہ جانے والا ہے۔ اے انسان سن سن، تجھ سے پہلے نہ جانے کتنے آئے اس دنیا کے اندر، زمین کا لقمہ بن گئے، زمین نے ان کو ایسا کھایا، ان کی جوانی کا چرچا نہیں رہا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، ان کی بہادری کے لوگ چرچے کرنا بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اے نوجوان جوانی پر نہ اترانا، اے نوجوان اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرنا، اے نوجوان اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا، اے نوجوان آج بھی وقت ہے کہ جس طرح سے تو اپنے باپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں لایا ہے، ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے آج تو اپنے کاندھوں پر دوسروں کو اٹھا کر کے لا رہا ہے، ایک دن دوسرے تجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے اسی قبرستان کی جانب لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب لا رہے ہوں گے تو کچھ نہ کر پائے گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا، بڑا طاقت والا تھا، تیری جوانی کے بڑے چرچے تھے، تیرے بازوؤں میں بڑا زور تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب تیرا انتقال ہو گیا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک انسان کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، جب اس کو اس کے بستر سے اٹھا کر تخت پر نہلانے کے لیے لٹایا جاتا ہے، وہ مرنے والا کہا کرتا ہے، اے نہلانے والوں، اے غسالوں، سنو سنو، آج میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا دکھ رہا ہے، میرے جسم کا گوشہ گوشہ دکھ رہا ہے، اے نہلانے والوں، میرے ساتھ نرمی کے پیر نرمی کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ آج میں تم کا کچھ نہیں کلام کر سکتا۔ اور اس کی اس چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق خدا تمام مخلوق سنا کرتی ہے، تمام مخلوق خدا اس کی چیخ و پکار کو سنا کرتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انسان چیختا ہے، پکارتا ہے، لوگوں سے فریاد کیا کرتا ہے، اے لوگوں میرے بازو کو آرام سے اٹھاؤ، اے لوگوں میرے سر کو آرام سے پکڑو، کیونکہ میں جب تک زندہ تھا اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو نچا رہا تھا، اپنے اشاروں پر لوگوں کو میں چلا رہا تھا، لیکن آج میں مر گیا ہوں، آج میرے اندر طاقت نہ رہی ہے، بس میرے لیے اتنا کرنا، جب میرا انتقال ہونے کے بعد جب تم مجھ کو قبرستان میں دفن کر کے چلے آؤ تو آنے سے پہلے میرے مغفرت کی دعا ضرور کر دینا، سورہ بقرہ کی اول اور آخر کا رکوع ضرور پڑھ دینا۔ جب تم اتنا کرو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے مولا تعالیٰ مجھے آسانیاں عطا فرمائے، کیونکہ جب قبرستان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت میں یہ کمال رکھا ہے، اگر قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، مولا قرآن کی تلاوت کی برکت سے قبر کے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، بڑی غفلت میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کوئی انسان دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میری زندگی کتنی لمبی ہے، میری سانسیں کتنی باقی ہیں۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں 10-20 سال زندہ رہوں گا۔ جناب حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہی تو سوال کیا گیا تھا نا، اے مولا کائنات ذرا آپ بتائیے تو صحیح کہ انسان کو اپنی موت کی تیاری کس وقت کرنی چاہیے، اپنے موت کا ساز و سامان کس وقت تیار کرنا چاہیے۔ جب جناب مولا علی نے اتنا سنا تھا نا تو مولا علی ارشاد فرمانے لگے تھے، اے انسان سن سن، اے سوال کرنے والے سن سن، انسان کو اپنی موت کی تیاری اپنے مرنے سے ایک دن پہلے کرنی چاہیے۔ اب سوال کرنے والا ساکت ہو گیا، منجمد ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ وہ اب حضرت مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کر کے نظروں سے دیکھنے لگا اور عرض گزار ہوا، اے مولا کائنات، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، یہ تو کوئی نہیں جانتا میرے مرنے کا ایک دن باقی رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنے دن باقی رہیں گے؟
آپ کے مرنے کے کتنے گھنٹے باقی ہیں, آپ کے مرنے کے کتنے سال کتنے مہینے باقی ہیں, کوئی نہیں جانتا. بس اللہ عز و جل جس کو یہ علم عطا فرماتا ہے, اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو آثار نظر آنے لگتے ہیں. مولا تعالیٰ جن پر نظر کرم فرماتا ہے, جن کو قرب خاص عطا فرمایا کرتا ہے, ان کو تو پتا ہوتا ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی چلی جا رہی ہے, ان کی پوری زندگی اطاعت مصطفیٰ میں گزرتی چلی جا رہی ہے. ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہم کو اور آپ کو مرنا کب ہے. جب اس کی ترجمانی ایک شاعر نے کی تو اس طرح سے وہ عرض گزار ہوا, اپنے لبوں کو کھولا, کہنے لگا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب مولا علی نے اتنا ارشاد فرمایا تو سوال کرنے والا ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا, عرض کرنے لگا آقا کوئی انسان نہیں جانتا مرنے کا کتنا وقت باقی رہا ہے. جب مولا علی نے اتنا سنا تو مولا علی مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمانے لگے ہاں اے انسان مجھے معلوم ہے, ہر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کا کتنا وقت باقی رہا ہے. تو عرض کرنے لگا حضور پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مرنے سے ایک دن پہلے انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. جب مولا علی نے اتنا سنا تو مولا علی ارشاد فرمانے لگے میرے کہنے کی وجہ یہ ہے, اس میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں, کیونکہ جب انسان کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرے مرنے کا ایک دن باقی رہا ہے, اگر انسان اپنے ذہن اور دماغ میں اس بات کو تصور کر لے کہ نہ جانے میں نے جو سانس لیا ہے یہ سانس لینے کے بعد دوبارہ مجھ کو سانس لینا نصیب ہو یا نہ ہو, میں نے جو لقمہ کھایا ہے دوبارہ یہ لقمہ میرے پیٹ کے اندر جائے یا نہ جائے, میرا دن جو گزر گیا نہ جانے اگلا دن دیکھنا مجھے ملے نہ ملے, میرا جو مہینہ میرا جو ہفتہ گزر گیا یہ مہینے یہ ساعتیں یہ برکتیں یہ جو ساعتیں مجھ کو دوبارہ ملے نہ ملے, میری زندگی کے جو سال گزر گئے ہو سکتا ہے اگلا سال مجھ کو دیکھنے کے لیے ملے نہ ملے. مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان اپنی ذہن و دماغ میں اس بات کو فٹ کر لے گا تو میرا ماننا یہ ہے پھر وہ انسان گناہوں کی جانب کو نہ جائے گا. جب موت کا تصور نظروں کے سامنے رہے گا تو اللہ عز و جل کی عبادت میں اپنے سر کو جھکا دے گا, اور جب مولا کی بارگاہ میں سر جھک جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو آباد فرما دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا مسلک اعلی حضرت مفتی آفتاب عالم منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر کہتا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو, اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے, تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. میرے بھائیوں کسی کو طاقت کے دم پر اپنے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے, بس تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دو, ادھر تمہارا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا. مولا تعالیٰ آٹومیٹک خود بخود کائنات کے دل کو تمہاری جانب مائل فرما دے گا. من کان للہ کان اللہ لہ, حدیث مصطفیٰ اس بات پر شاہد ہے, حدیث مصطفیٰ بار بار اس بات کی گواہی دے رہی ہے. اے انسان کبھی آ تو صحیح اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے گناہوں سے توبہ کر تو صحیح. تو نے بڑے عیش کر لیے ہیں, اپنی زندگی کو بڑے عیش میں تو نے گزار لیا ہے. اے انسان سن تو نے بڑی شراب کے نشے میں اپنی زندگی کو اب تک گزارا ہے, مگر یاد رکھ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اے بندے اللہ کے سن اگرچہ تو گناہگار ہے ہم مانتے ہیں. اے بندے سن اگرچہ تجھ سے گناہ ہو گئے ہیں, تیرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہو جائیں. اگر گناہ ہو گیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کر لی ہے, تو یاد رکھنا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جب تک اپنے ماں باپ سے اپنی نافرمانیوں کی توبہ نہ کر لے, اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے, جب تک اللہ عز و جل اس کو معاف نہیں فرماتا ہے. آج بھی وقت ہے, تیری سانسیں باقی ہیں, تیری زندگی کی ساعتیں باقی ہیں, آج بھی وقت ہے کہ تیری زندگی کے لمحات باقی ہیں, آج بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. کیونکہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, ہم نے بزرگوں کی سیرت میں پڑھا ہے, ہم نے اولیاء کرام کی عظمتوں کو پڑھا ہے, ان کی سیرت کے قصے ہم نے پڑھے ہیں. بڑا گناہگار انسان تھا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا, مولا تعالی نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. اللہ سبحان اللہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. عزیزان محترم, آج جناب حافظ رمضان صاحب کے والد محترم کا چہلم ہے, ان کا 40واں ہے. آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 40 دن ہو گئے, مگر میرے بھائیوں میں خاص کر بزرگوں سے
मुखातिब हूं, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कभी आपने अपनी जिंदगी के बारे में ये सोचा कि हम दुनिया में आए, जिंदगी गुजार रहे हैं, माल कमाया, दौलत कमाई, अच्छा मकान हमने खरीद लिया, अच्छा फ्लैट हमने ले लिया, एयर कंडीशन गाड़ियों में हम सफर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को आला तरीके से गुजार रहे हैं। कभी आपने ये सोचा कि हम बाद मरने के कब्र के लिए क्या साजो सामान छोड़ करके अपनी दुनिया में जा रहे हैं? मेरे भाइयों, कभी इस बात पर गौर करना, और जब तन्हाइयों में अपने बिस्तरों पर चले जाओ तो सोने से पहले अपने रब को पुकारना और अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं पेश करना, मौला तू मेरे सियाह को भी जानता है, ए मौला तू मेरे सफेद को भी जानता है, ए रब्बे जुल जलाल तू ये भी जानता है ये दौलत मैंने कितने हराम तरीके से कमाई है, ए मौला तू ये भी जानता है ये दौलत जो मैंने कमाई है न जाने कितने मजलूमों का खून और पसीना मेरी दौलत में मौजूद है, ए मौला तू ये भी जानता है कि मैंने लोगों की नजरों से छुप छुप करके न जाने कितने गुनाह किए हैं, ए मौला तू ये भी जानता है मैंने किस कदर तेरी नाफरमानियां की है। कभी कब्र में, कभी तन्हाई में पहुंचने के बाद, अपने बिस्तर पर लेटने के बाद, अब सोने से पहले इस बात पर कभी गौर व फिक्र करना, अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजाएं कभी पेश करके तो देखना, ए मौला मैं कितना नाफरमान तेरा बंदा हूँ, ए मौला तू जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस इंसान की जिंदगी का मुआमला तो देखो, इंसान की जिंदगी का मामला तो देखो, हराम तरीके से दौलत कमाएगा, न जाने कहां कहां से लूट मार करके ये पैसे को जमा करता है, किसी मजदूर की मजदूरी को इसने मारा है, एक भाई के गले को दबा करके इसने पैसा जमा किया है, एक मजदूर के खून और पसीने की जो मेहनत थी उस मेहनत को इसने रायगा कर दिया है। जब मकान बनाता है, आला मकान बना लिया करता है, जब ये मकान बन करके तैयार होता है, मकान का जो सदर दरवाजा होता है, जो मेन गेट है, उस पर बड़ी सी प्लेट लिख देता है, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, जिसका तर्जुमा होता है ये मेरे रब का फजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए नादान, कभी तूने सोचा नहीं जब कुरान की ये आयत अपने मकान के सदर दरवाजे पर लगा दी कि ये मेरे रब का फजल है, लेकिन इस आयत को अपने दरवाजे पर लगाने से पहले कभी तू ये भी तो सोचता कितने मजदूरों की मजदूरी को मैंने मारा है, कितने मजदूरों का खून मैंने पिया है, कितने भाइयों के गलों को दबा करके मैंने ये दौलत जमा की थी कि जिससे मैंने मकान बनाया है। ए नादान, तू गलती में है, तू भूल कर रहा है जिस अपने माल और दौलत को तूने जमा करके लोगों का माल मार करके आला मकान बनाया था, वो अल्लाह का फजल नहीं था। हाँ, अल्लाह का फजल तो जब होता अगर जब तू झोपड़ी में रह रहा होता, हाँ, तेरा आला मकान जब माना जाता, जब तू जिस मकान में भी रह रहा होता, किसी मजदूर की मजदूरी तेरे माल और दौलत में जमा ना होती, किसी मजदूर का पसीना तेरी दौलत में शामिल ना होता, अगर तू झोपड़ी में रह रहा होता, मगर वो अल्लाह के नजदीक तेरी वो झोपड़ी एयर कंडीशन मकान से ज्यादा फजीलत और बरकतों वाली थी। अगर तू साइकिल से सफर कर रहा था, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को तेरी ये अदा बड़ी पसंद थी कि मेरा बंदा अगर 1000 ना कमाता है, 100-200 रुपये कमाया करता है, मगर मेरा बंदा हलाल तरीके से कमा रहा है, हलाल जगह पर खर्च कर रहा है। अगर इस तरह से तू अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे तो मौला ताला तेरी दुनिया को भी आबाद फरमा देगा, रब्बे जुल जलाल तेरी कब्र को भी आबाद फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने सहन और दिमाग को झंझोड़ो, अपने सहन पर लोड डालो। क्या जिंदगी भर हमको यही रहना है? क्या इस दुनिया से हमको जाना नहीं है? इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हाँ, मैं आपको एक पैगाम देता हूँ, अगरचे इंसान इस दुनिया से रुखसत तो हो जाता है, मगर इंसान की नेकियां, इंसान के नेक आमाल जो दुनिया में वो इंसान करके जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों की बरकत से उस इंसान को मरने के बाद भी आबाद फरमा दिया करता है। वो कब्र में तो चला जाता है, मगर रब्बे जुल जलाल उसके नामो निशान को बरकरार रख दिया करता है। आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत
जन्नह औ हुफरतुम मिन हुफरिन नार, कब्र एक है, जाने की जगह एक है, सबको एक ही कब्र में दफन होना है, सबकी कब्र एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन आका ने इरशाद फरमा दिया, ये कब्र जो होती है, कोई कब्र तो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बन जाया करती है, कोई कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाया करता है। अजीजान मुहतरम, अब जरा आप अंदाजा तो लगाएं, किस इंसान की कब्र जन्नत बन जाती है, किस इंसान की कब्र जन्नत की क्यारी बन जाती है, किस इंसान की कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाया करता है। आओ आओ मैं आपको बताता चलूं, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, और ये कब्र इतनी ज्यादा खतरनाक है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान अपनी कब्र को भूला बैठा है, मगर तुम्हारी कब्र है कि वो तुमको नहीं भूली है। रोजाना निदा लगाती है, वो आवाज लगाती है, कब्र अपने अंदर आने वाले साहिब को पुकारती है, वो कहती है, ए इंसान सुन सुन, मैं अंधेरा घर हूँ, मैं तारीख घर हूँ, मैं छोटा सा घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। जब तू मेरे अंदर आना तो रोशनी का सामान लेकर के आना। ए इंसान सुन सुन, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं। ए इंसान सुन सुन, मेरे अंदर बिच्छू हैं। ए इंसान सुन सुन, मेरे अंदर सांप है। इसी का मंजर जब हम देखते हैं, इसी पर कोई अमल करने वाले कोई किसी इंसान को हम देखते हैं, तो हमें बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदगी सामने आ जाती है, हमें इमाम अहमद रजा की जिंदगी याद आ जाया करती है। अल्लाह अल्लाह, मैं उनकी जिंदगी का एक छोटा सा बाब आपकी समातों तक पहुंचाऊं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, मरजुल मौत में आप मुब्तला हो चुके हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आपकी जिंदगी का मशगला क्या था, आपका तर्ज अमल क्या था? आमिले शरीयत हो तो मेरे इमाम अहमद रजा जैसा होना चाहिए। कोई नबी की सीरत पर अमल करने वाला हो तो नबी के आशिक इमाम अहमद रजा की तरह कोई होना चाहिए। आप मरज़ विसाल में मुब्तला हैं, अपने बिस्तर से उठा नहीं जाता, हिलते हैं तो तकलीफ होती है, आप उठकर बैठना चाहते हैं, नहीं बैठा जाता। मुरीदीन साथ में है, खिदमत पर मामूर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर जैसे ही आपके कानों में अज़ान की आवाज आया करती थी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, मेरे इमाम अपने मुरीदीन से फरमाया करते थे, ए लोगों सुनो सुनो, मुझे उठा करके बिठा दो। मेरे आका आला हजरत की बारगाह में आपके चाहने वाले कहा करते थे, हुजूर आप बड़े कमजोर हैं, आपका जिस्म लागर हो चुका है, आप उठने के लायक नहीं है। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत फरमाते, सुनो सुनो, मुझे सहारा दे करके जरा उठाओ तो सही। आप फरमाते, मेरी छड़ी मुझको ला कर दे तो दो तो सही। आपकी बारगाह में छड़ी पेश की जाती, मेरे आका आला हजरत अपना दाहिना बाजू एक अपने मुरीद के कांधों पर रखते, बायां बाजू अपने दूसरे मुरीद के कांधों पर रखते, और आप फरमाया करते थे कि चलो चलो अज़ान हो चुकी है, अब मुझको मस्जिद की जानिब लेकर के चलो। सुभान अल्लाह, मेरे रब का बुलावा आ गया है, ये सांसें बाकी है, न जाने दोबारा मुझको सजदा करना नसीब हो या न हो। आज वक्त है अज़ान का, अज़ान हो चुकी है, अल्लाह की बारगाह से बुलावा आ चुका है, चलो चलो मुझे मस्जिद की जानिब लेकर के चलो। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कभी सोचना, अज़ानें होती रहती हैं, हम अपने मोबाइलों में मशगूल रहा करते हैं, अज़ानें होती रहा करती हैं, मस्जिदों के दरवाजों से हम गाते बजाते गुजर जाया करते हैं, मस्जिद के मनारों से 5 मरतबा अज़ान की आवाज आती है, अल्लाह का मुनादी निदा करता है, ए इंसान ये दुनिया गफलत की जगह है, ये दुनिया तुझको गाफिल करने वाली चीज है, इसके पीछे मत भागना। ए इंसान अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी आबाद हो जाए, ए इंसान अगर तू चाहता है तेरी आखिरत आबाद हो जाए, ए इंसान अगर तू चाहता है तेरी मौत आबाद हो जाए, ए इंसान अगर तू चाहता है तेरी कब्र आबाद हो जाए, ए इंसान अगर तू चाहता है तेरा हश्र आबाद हो जाए, ए इंसान अगर तू चाहता है तेरी जन्नत, तेरा जन्नत में मकाम बन जाए, तो सुन सुन, अल्लाह ने जमानत देती है, अल्लाह के घर में आकर के अपने सर को झुका दे। मेरे आला हजरत अपने मुरीदीन के साथ आ रहे हैं, मस्जिद में आकर के बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जाता, ए मेरे आका इमाम अहले सुन्नत, ए आला हजरत, आप पर इस वक्त जमात से नमाज पढ़ना जो है आपको कोई कबाहत नहीं है, आप अगर जमात से नमाज अदा ना करेंगे तो आपके लिए इजाजत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो आप फरमाया करते थे, ए लोगों मेरी बीमारी को तुम देख रहे हो, मगर कब्र के मंजर को मैं देख रहा हूँ। आप ये पैगाम दिया करते थे, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठाता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर हम किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरे इमाम ने हम सबको ये पैगाम दिया, क़यामत तक आने वाले नबी से प्यार करने वाले तमाम आशिकों को पैगाम दिया, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मगर हम हैं कि जवानी का नशा हमारे ज़हन और दिमाग पर इतना छाया हुआ है। माँ बाप अगर कहे बेटा गुनाहों की जानिब ना जाना, ये नौजवान चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है क्यों मुझको रोका जाता है, आखिर मेरी जवानी है, मेरी जवानी के शौकों पर क्यों बंधन लगाया जा रहा है, आखिर मुझको मेरे शौक पूरे क्यों नहीं करने दिए जाते। एक बूढ़ी माँ अपने घर में बैठी रहा करती है, अपने बेटे से फरियादें करती रह जाती है, ए मेरे बेटे गुनाहों की जानिब ना जाना, ए बेटे अपने फुला दोस्त के साथ ना जाना, वो तेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। ए बेटे तू जानता नहीं है आज तू अपनी जो जिंदगी गुजार रहा है, हम इस जिंदगी को गुजार कर इस मकाम तक पहुंचे हैं। ए मेरे बेटे हम जानते हैं ये दुनिया कितने धोखे में डालने वाली चीज है। याद रखो दोस्त अगर बनाने हैं तो ऐसे बनाओ जो शरीयत के करीब तुमको कर दे। याद रखो अगर दोस्ताना करना है ऐसे लोगों से किया करो कि जो दुनिया की रंगीनियों में तुम्हारी जिंदगी को ना डाला करे। हाँ, जब उनसे दोस्ती हो जाए तो खुद भी नबी के आशिक बने हो और तुम्हारा हाथ पकड़ कर भी तुमको नबी का आशिक और नबी का दीवाना। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये आवारा, ये लफंगे, ये गुंडे, ये शराबी, ये जिनाकारी दोस्त, आज भी वक्त है इनके हाथ से छुड़ा लो अपने हाथ को, वरना याद रखो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जहान तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। माँ फरियादें करते रहा करती है, ए बेटे तू मत जाना, ए बेटे आखिर तू इतनी तेज बाइक क्यों चलाता है। मगर ये नौजवान है कहा करता है, ए बूढ़ी माँ क्या तू टर टर करती रहा करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक शख्स का वाकया है, जब उसका इंतकाल हुआ उसकी कब्रिस्तान में, उसको कब्रिस्तान में जब दफन कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो शाम का वक्त होता, उसकी कब्र से गधे की आवाज आया करती थी, ढेंचुक की आवाज उसकी कब्र से आया करती थी। लोग बड़े परेशान थे, लोग बड़े उस आवाज से गमज़दा हुआ करते थे कि ना जाने कैसा ऐसा कौन सा ऐसा अजाब है जो हमारे कब्रिस्तान के मुर्दों पर हो रहा है। हाँ, इस कब्रिस्तान के, इस कब्र के मुर्दे पर हो रहा है। अल्लाहु अकबर। एक आलिम दीन का गुजर हुआ, जब उस बस्ती में एक आलिम दीन का गुजर हुआ, आलिम दीन की बारगाह में लोगों ने ये सवाल रखा, इस मामले को आलिम दीन की बारगाह में पेश किया गया। ए आलिम दीन जरा आप देखिए तो सही, हमने तो नबी की हदीस को सुना है कि जिस बस्ती से एक आलिम दीन गुजर जाया करता है, कब्रिस्तान की जानिब से अगर वो गुजर जाए, मौला ताला कब्रिस्तान से मुर्दों पर जो अजाब हो रहा होता है उस अजाब को दूर फरमा दिया करता है। आमिले दीन आलिम अगर है, वो अमल करने वाला है, बाअमल आलिम है, अल्लाह ताला उसकी बरकतों से कब्रिस्तान के अजाब को दूर फरमा दिया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक पैगाम में अब आपको यहाँ देना चाहता हूँ। हाफिज रमजान साहिब के वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ तो आपने देखा होगा एक दो उलमा नहीं, एक दो मुफ्तियाने किराम नहीं, बल्कि दसों तो ऐसे हैं मुफ्तियाने किराम कि जिनको मैं जानता हूँ, न जाने कितने उलमा इनके वालिद मोहतरम के जनाजे में शरीक हुए। मेरा मानना यह है इनके वालिद मोहतरम जब तक हयात रहे हर साल सरकार गौसे आजम के जिक्र की महफिल को सजाया करते थे, उनके नाम का लंगर लुटाया करते थे, उनके जिक्र की महफिलें सजाया करते थे, उनकी याद मनाया करते थे। मेरे सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अला अर्द, बेशक मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर ऐसे साया किया करता है कि जैसा आसमान जमीन वालों पर साया किया करता है। मेरा मानना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत उन उलमा के शिरकत करने से फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। अब मैं बात वहीं पर लाऊंगा। अब आप जरा सोचिए,
ہم کسی سے کہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، ان کی خدمتوں کو کون نہیں جانتا، کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کو اور جو ہے لوگوں کو دین اسلام کی جانب جوڑا ہے، سنیت اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو انہوں نے بلند کیا ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر جو دین و سنیت کا کام کر رہی ہے وہ لائق تعریف ہے۔ میں ان کی موجودگی میں بھی اس بات کو بیان کر رہا ہوں، یہ کسی سے کہیں یا ہم کسی سے کہیں کہ جناب اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، آپ کے 4-5 بیٹے ہیں، ایک کو کم سے کم ان میں سے حافظ قرآن بنا دو، تو یہ ماں جو بے تحاشا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، مگر اس کا پیار اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو گمراہی کی جانب لے کر کے چلی جایا کرتی ہے۔ یہ ماں کہا کرتی ہے کیا میں اپنے بیٹے کو مسجد کا امام بناؤں گی جو 2-3 ہزار کی تنخواہیں لے کر کے لوگوں کی جو ہے در در کی ٹھوکریں کھائے گا، ہر ایک کی بات کو وہ سنے گا؟ کیا میں اپنے بیٹے کو جو ہیرے جیسا میرا بیٹا ہے کہ جس کی آنکھیں موتی کی طرح ہیں، جس کی ناک کی خوبصورتی کا جواب نہیں، جس کے چہرے کی خوبصورتی کا جواب نہیں، کیا میں اپنے ایسے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی؟ میں تو اپنے بیٹے کو ہیرو بناؤں گی، ہیرو۔ میں کہا کرتا ہوں اے نادان ماں، تو غلطی کر رہی ہے، تو غلطی پر ہے۔ جب تو مر جائے گی، جب تیرا شوہر مر جائے گا تو تیری قبر پر مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وہ تیرا ہیرو بیٹا نہیں پہنچے گا، وہ تیرا بیٹا نہیں پہنچے گا کہ جس کو تو نے فلمی ڈائریکٹ کا ہیرو بنایا تھا، کہ جس کو تو نے گانے گانا سکھایا تھا، کہ جس کو تو نے گانا کی دھن پر ڈانس کرنا سکھایا تھا، وہ بیٹا تیری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نہ پہنچے گا۔ ہاں اگر تو نے اپنے بیٹے کو اللہ کا رحمان اور رحیم نام لینا سکھایا ہوگا، جب تو مر جائے گی، جب تو مر جائے گا تو پھر تجھ کو امام کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھ کو یہ ضرورت نہ پڑے گی کہ دیکھو مسجد کا امام مسجد میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے باپ کا انتقال نہیں ہو رہا ہے، اس کی سانس اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، کم سے کم امام آتا سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتا، اس کے باپ کا دم نکل جاتا۔ اے ماں، میں تجھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تو نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، قسم خدا کی تیرا بیٹا کہ جو بچپن کے زمانے میں تو نے اپنے بیٹے کو اللہ کا نام رحمان اور رحیم لینا سکھایا ہوگا، یہ بیٹا تیرا وضو ہوگا، وضو کرنے کے بعد جو ہے قرآن کو کھولے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا۔ جب تیرا یہ بیٹا قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا، ادھر تیرے شوہر کی روح اب اس کے قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، آسانی کے ساتھ اس کا دم نکل جائے گا۔ اب ذرا دیکھو حافظ رمضان صاحب کی زندگی کو ان کے والد محترم نے سب کچھ ان کی خاطر کیا، اللہ اکبر، اچھا کاروبار ان کو دیا، اچھا مکان ان کو دیا، اچھا جو ہے رہنے سہنے کا سلیقہ اور طریقہ ان کو دے کر کے چلے گئے۔ یاد رکھو ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فخر ہوا کرتے ہیں، جب تک ماں باپ زندہ ہوا کرتے ہیں ایسا ہے کہ جیسے ان کے لیے کائنات کی ساری دولت ان کے لیے دنیا میں موجود ہے، لیکن جب ان کے والد محترم کا انتقال ہوا الحمدللہ وہ ان کو اس لائق بنا کر کے چلے گئے، اے میرے بیٹے ابھی میں حیات ہوں، میری زندگی میں تو قرآن کا حافظ بن جا، نمازوں کو ادا کرنے والا بن جا، نمازوں کا پابند بن جا، جب میرا انتقال ہوگا اے بیٹے تو میری نماز جنازہ کسی سے نہ پڑھانا، تو اس لائق ہو گیا ہے کہ جب تو میری نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو تسلیم عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو نبی کی حدیث، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات انسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا نے ارشاد فرما دیا انسان انتقال کر گیا، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، یعنی اب وہ عمل نہیں کر سکتا جب تک زندہ ہے، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، جتنی چاہے صدقات و خیرات کر لے، جتنی چاہے روزے رکھ لے، جتنے چاہے اللہ کی عبادت کر لے، یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، عمل کرنے
की जगह है। जब तक हमारी सांसों में सांसें बाकी है, हमारे जिस्म में हमारी जान बाकी है, हमारे जिस्म में रूह बाकी है, जब तक हम जितने चाहे आमाल करें सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में कबूल होने वाले हैं नबी के सदक़े से। लेकिन हम मर जाएंगे तो अब हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम नेक आमाल नहीं कर सकते, हम ज़कात व खैरात नहीं कर सकते, हम सदक़ात व फितरात नहीं दे सकते। लेकिन हाँ मेरे आका ने इस्तिस्ना फरमा दिया, हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, 3 चीजें ऐसी हैं कि इंसान अगरचे मर जाता है मगर बाद मरने के भी उसको उनका सवाब पहुंचता रहा करता है। आका मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। ए मेरे भाइयों, इस पैसे को जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये इंसान के लिए वबाले जान भी है और यही माल और दौलत इंसान की मग़फ़िरत और नजात का एक जरिया भी है। वो कैसे कि अगर हम इस माल को अय्याशियों में लुटा देंगे, इस दौलत को हराम तरीके से कमाएंगे, हराम जगह पर अगर खर्च करेंगे तो ये माल हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। हाँ और अगर ये माल हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, हुजूर गौसे आदम के नाम पर इस माल को लुटा देंगे तो यही माल हमारे लिए नजात का। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात जो अधूरी रह गई थी उसको सुन मां, तू कहती है अपने बेटे को हीरो बनाएगी। हमने तो देखा है शौहर का इंतकाल हो जाए, कई घंटे गुजर जाते हैं, कोई गुस्ल देने वाला उसको नजर नहीं आया करता, नहीं मिला करता गुस्ल देने। मगर कुर्बान जाओ कुरान के फैजान पर, कुर्बान जाओ शरीयत मुस्तफा को हासिल करने पर। हाफिज रमजान साहिब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। कसम खुदा की हमने देखा इनके वालिद को नहलाने वाले कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि 5 वक्त नमाजी, तीनों सुन्नियत की तबलीग करने वाले सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन थे, जो अपने उन हाथों से उनको गुस्ल दे रहे थे कि जिन हाथों से वो कुरान की तिलावत करते हैं, छूकर कुरान को पकड़ करके उन हाथों से गुस्ल दे रहे थे कि जिनको 1-2 मर्तबा नहीं बल्कि सुबह से लेकर शाम तक 5 मर्तबा धोया करते हैं, जो आज़ाए वुज़ू में शामिल है, उन हाथों से उनको गुस्ल दिया जा रहा था। अब जरा बताओ, इस तरह से जब उनको गुस्ल दिया जाएगा तो मेरा मानना यह है कि जरूर नजात और मग़फ़िरत का वो जरिया जरूर इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन नहीं, हीरो बनाएगी अपने बेटे को, बना हीरो, पता चल जाएगा जब तेरा इंतकाल होगा। हजरत अभी संभल में एक का इंतकाल हुआ, बहुत टाइम तक उसका जनाजा पड़ा रहा। बेटा आवारा लफंगा, माँ बाप की नाफरमानियां करने वाला, माँ को गालियां देने वाला, अपनी बीवी के कहने में आकर अपने बाप को मारने वाला लातों से, आवारा लफंगा। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ, क्योंकि उसने दोस्ती ऐसे लोगों से तो की ही नहीं थी ना कि जो बाद मरने के उसके किसी काम में आ सकते थे। उसने दोस्ती तो बस वहां तक की थी कि जब तक कानों की धुन बज रही थी वो उसकी टांगें थिरक रही थी, जब तक कानों के नगमात उसके कानों में गूंज रहे थे तब तक इसकी टांगें थिरकती थी। ये गानों की धुन पर डांस कर रहा था। अल्लाह अकबर। पैसा कमाता शराब नोशी और ज़िनाकारी में यारों दोस्तों के साथ उड़ा रहा था। याद रखो, ये यारी और दोस्ती ये यहीं पर खत्म हो जाती है। बाद मरने के कोई तुम्हारे काम में नहीं आ सकता। पता चला 5-6 घंटे हो गए, कोई गस्साल मिल नहीं रहा है, कोई नहलाने वाला मिल नहीं रहा है। फोन गया, हमने कहा हम आएंगे उनको गुस्ल देने के लिए। हम गए, जाने के बाद उनको गुस्ल दिया गया। ए मेरी माँ, ए मेरे भाई सुन, अगर तूने अपने बेटे को कुरान का कारी बनाया होता, कुरान का हाफिज अगर तूने अपने बेटे को बनाया होता, तो तेरा बेटा जो नबी की शरीयत पर अमल करने वाला है, जो मस्जिदों में जाकर के अपने सर को अपने रब की बारगाह में झुकाने वाला है, जब तेरा इंतकाल होता तो ये तेरा बेटा तेरे घर से बाहर न जाता, बल्कि घर में रह करके अपने बाप की खिदमत भी करता, अपनी माँ की देखभाल भी करता और अच्छे तरीके से गुस्ल दे करके खुद नमाज जनाजा पढ़ा करके कब्रिस्तान में जाने के बाद उसको दफन करके आता। अब सुनो नबी की हदीस पाक, हुजूर फरमाते हैं सदका जारिया इंसान जो करता है बाद मरने के भी उसको उसका सवाब मिलता रहा करता है। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया औ इल्मिन युंतफउ बिही, या इंसान ऐसा इल्म हासिल करे कि जो नफा बख्श हो। अल्लाहु अकबर। अपने आका की हदीस पाक पर कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर इरशाद
ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تم میں بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے بھی, جو قرآن کا قاری ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو, جو قرآن کو سکھانے والا ہو. اللہ تبارک و تعالی جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں, رب ذوالجلال اس کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیا. اللہ اکبر. ایسا علم حاصل کرو جو نفع بخش ہو. اور آخری بات حضور فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ, یا انسان نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے کہ جو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے. علماء محدثین بالخصوص حضرت ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں, اور مفتی احمد یار خان نعیمی مرأۃ المناجیح میں جو مشکات کی شرح ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ولد صالح یعنی نیک اولاد سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ جب تک حیات رہے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری حافظ قرآن بنا دے, عالم دین بنا دے. اور آپ فرماتے ہیں یہ یدعو لہو یعنی وہ ان کے لیے دعا کرے. یہ جو قید حضور نے لگائی ہے یہ رغبت دلانے کے لیے ہے, محبت دلانے کے لیے ہے. ملا علی قاری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن, قاری قرآن یا عالم دین بنا کر کے اس دنیا سے انتقال کرتا ہے, اگرچہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کے انتقال کے بعد مغفرت کی دعا نہ بھی کرے, اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے, اس بات پر آپ غور و فکر کرنا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کی تشریح میں ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں اگرچہ اس کا بیٹا, اگرچہ اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد انہیں مغفرت کی دعا نہ بھی کرے, ہاں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے جب یہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جب یہ بچہ نعت مصطفیٰ کے ترانے گنگنایا کرتا ہے, جب یہ بچہ حدیث پاک کی تلاوت کیا کرتا ہے, اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. مولا تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے اس کے ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث البرا کانفرنس, مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری زندہ باد. اسی کی جانب تو ڈاکٹر اقبال نے ہم سبوں کو رغبت دلائی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا نظارہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ان رحمتی واسعہ, میری رحمت بڑی کشادہ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ کی رحمتیں کتنی کشادہ ہیں. کبھی اپنے رب سے مانگ کر کے تو دیکھو, کبھی تنہائیوں میں جا کر کے اپنے رب کو پکارو تو صحیح, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھو تو صحیح, اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کر کے, اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں نوجوانوں, کبھی ان کے قدموں کو پکڑ کر کے ان سے معافی مانگو تو صحیح, ان کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرو تو صحیح. اے میری ماں مجھ سے بڑی بھول ہو گئی, میں دنیا کی دولت کے چکر میں دنیا کی رنگینیوں کے چکر میں ماں, اے میری ماں, میں تیرے مقام اور مرتبے کو بھول گیا تھا. اللہ نے تو تیرا مقام اتنا بلند رکھا ہے. میں اپنے دوستوں سے شب برات آتی تھی, میسج کرتا تھا واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میرے بھائیوں مجھے معاف فرما دینا, مگر میرا کسی سے دل دکھا ہو, مجھ سے کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف فرما دینا. لیکن اے نوجوان, کبھی تو نے یہ نہ سوچا گھر میں تیری جنت موجود ہے, کبھی اپنی ماں کے دل کو جو تو بار بار دکھا رہا ہے, کبھی تو اس بات پر بھی تو غور و فکر کر لے, جن لوگوں کا تو نے دل نہ دکھایا ہے ان سے تو معافیاں مانگ رہا ہے, اپنے دوست احباب سے معافیاں مانگ رہا ہے. کبھی اپنے ماں کے قدموں کو بھی تو دبا دے. اے ماں, میں نے تیری آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تھا, اے ماں تیرا دل دریا ہے, اے میری ماں مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف فرما دے. تو ایک مرتبہ اپنی ماں کے قدموں کو دبائے گا, ماں کی رحمت کو جوش آئے گا, ماں کا دل فخر سے بلند ہو جائے گا. ماں تجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لے گی, کہے گی بیٹا اگرچہ تجھ سے غلطی ہو گئی تھی مگر میں بھی تو تیری ماں ہوں, میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. میرے بھائی یاد رکھو, باپ دھوپ میں تکتا ہے, ماں چیزوں پر تکتی ہے, تب کہیں جا کر کے اولاد پلا کرتی ہے. میرے بھائیوں, اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو.
حضرت ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے، اگرچہ وہ اپنے ماں باپ کا نام لے کر کے دعائیں نہ بھی کرے مگر قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچاتا جائے گا۔ یہ نماز پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچائے گا۔ ایک بیٹا ماں باپ کے انتقال کے بعد جب نیک بن جاتا ہے، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کے ماں باپ کی روح کو بڑی تسکین ملا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد آوارہ مت ہو جانا۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد دنیا کے دل دادا مت بن جانا۔ ہاں ہاں، اگر تمہارا دل اگر کہیں نہ لگتا ہے تو پھر مسجد میں جا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ تم جاؤ گے تنہائیوں میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ گے، تمہارے دل کو رب ذوالجلال ایمان کے نور سے روشن اور منور فرما دے گا، اور جب تم نمازیں پڑھو گے تمہارے ماں باپ کی روح کو تسکین ملتی رہے گی۔ اب سنو آخری بات جو چھوٹ گئی تھی، جب عالم دین اس گاؤں کے اندر گئے، لوگوں نے اپنا مسئلہ رکھا کہ حضرت بڑا معاملہ خراب ہے، جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے اس قبر سے بڑی خطرناک گدھے کی آواز آیا کرتی ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دینے والوں سنو سنو، اپنی ماں کی آواز کو دبانے والوں، اپنے باپ کے حقوق کو پامال کرنے والوں سنو سنو۔ جب عالم دین کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا گیا کہ یہ شخص اپنی قبر میں شام کے وقت ڈھینچک ڈھینچک کی آوازیں نکالا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ عالم دین نے کہا بتاؤ یہ کس انسان کی قبر تھی؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ضعیفہ خاتون کا بیٹا ہے کہ جس کی ماں ابھی اس دنیا کے اندر حیات ہے۔ عالم دین نے کہا کہ چلو مجھے اس بوڑھی عورت کے پاس لے کر کے چلو تو صحیح۔ جب اللہ عز و جل کے نبی کی شریعت کا وہ علمبردار، جب وہ عالم دین عامل سنیت عامل سنت، جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا کہ جس گھر کا وہ رہنے والا انسان تھا، جو اپنی قبر میں شام کو روزانہ گدھوں کی آوازیں نکالا کرتا تھا، عزیزان محترم، جب وہ اس گھر میں گیا ہے تو اس نے کیا دیکھا؟ اس عالم دین نے کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے کہ جس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، لیکن اس کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ نمازوں کی پابند ہے، عصر کی نماز وہ عورت ادا کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہوئی، عالم دین نے اس کو سلام کیا، کہا اے ماں ذرا آپ ایک بات تو بتائیں، آپ کا بیٹا اس کو انتقال کیے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ اس ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے، اے عالم دین سنو سنو، میرے بیٹے کو 3 یا 4 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اور تو پھر عالم دین نے فرمایا بتاؤ تمہارا بیٹا کس طرح کا عمل کیا کرتا تھا؟ تو پھر اس بوڑھی ماں نے جب اتنا سنا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگے، آنسوؤں کی لڑی اس کی آنکھوں سے موتی بن کر کے ٹپکنے لگے۔ اللہ اللہ، وہ بوڑھی ماں کہنے لگی اے عالم دین سنو سنو، میرا بیٹا جب تک زندہ تھا میں اس سے کہا کرتی تھی بیٹے نماز پڑھنے کے لیے چلا جا، تو میرا بیٹا کہتا تھا اے بوڑھی ماں کیسے تو گدھوں کی طرح آوازیں نکالتی رہا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب میں نے اس سے کہا اے میرے بیٹے گناہ مت کیا کر، تو میرے بیٹے نے مجھ کو دھکا دیا تھا اور کہا تھا کیوں تو ٹر ٹر کرتی رہا کرتی ہے۔ اے عالم دین سنو، اسی دن سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا، اچانک میرا بیٹا خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور بیماری میں مبتلا ہو کر کے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو ابھی تک معاف نہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ اب سر آپ اندازہ تو لگاؤ، وہ جو گدھے کی آواز نکال رہا تھا وہ خود بخود نہیں نکل رہی تھی، اللہ کی جانب سے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ جو اپنی ماں کو اس نے ایذا اور تکلیف پہنچائی تھی، اسی ایذا اور تکلیف پہنچانے کی سزا اس کے بیٹے کو اس کی قبر کے اندر دی جا رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کبھی سوچو تو صحیح، یہ ماں کتنی جو ہے نرم دل ہوتی ہے، سردیوں کی لمبی لمبی رات ہوتی ہے، بیٹا پیشاب کر دیتا ہے، بستر سارا گیلا ہو جاتا ہے، ماں ہے کہ سردیوں کے موسم میں گیلے میں خوش ہو جایا کرتی ہے، سوکھے میں اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو سلایا کرتی ہے۔ یہ باپ کس قدر محنتیں کر کر کے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، اسکول کی فیس بھرنا ہوتی ہے، کہا کرتا ہے بیٹا مجھے اگرچہ بک جانا ہے بازار میں جا کر کے، مگر میں تیرے خواہشات کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا۔ اے میرے بیٹے جو تو بننا چاہتا ہے بن جا، میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اے میرے بیٹے میری جوانی تیرے نام ہے، اے میرے بیٹے میرے بازوؤں کی طاقت تیرے
یہ نام ہے، میں کماؤں گا، محنت کروں گا، مشقت کروں گا، لوگوں کا بار اٹھاؤں گا، بوجھ اٹھا کر کے دولت کماؤں گا۔ اے میرے بیٹے میں کبھی تجھے انجینئر بناؤں گا، کبھی جج بناؤں گا، کبھی پائلٹ بناؤں گا۔ اے میرے بیٹے جو تو چاہتا ہے میں تجھ کو بناؤں گا، مگر میرے بیٹے بس تو جو ہے کامیاب بن جا اپنی زندگی میں۔ یاد رکھو ہر انسان ایک دوسرے سے جلتا ہے کہ کہیں میرا دوست مجھ سے آگے نہ نکل جائے، میرا پڑوسی مجھ سے آگے نہ نکل جائے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں، ایک ہی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی زندگی میں ہمیشہ یہ دعا رہا کرتی ہے، اے میرے مولا میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ کامیاب بنا دینا۔ مگر جب اس نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی کی زلفوں کے سائے میں ایسا دنیا آیا کرتا ہے، نہ باپ کا پتہ رہا کرتا، نہ ماں کے حقوق کا اس انسان کو کچھ خیال رہا کرتا ہے۔ باپ نے سب کچھ کیا، اپنی پوری زندگی اس نے خرچ کر دی، وقت سے پہلے اس کے ماں باپ پر بڑھاپا آ گیا، مگر اس نے انسان نے یہ نہیں سوچا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھ کو پال پوس کر کے بڑا کیا، میری شادی کرائی ہے، میری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اب سنو، جب اتنا اس عالم دین نے سنا، اس ماں نے جب کہا اے عالم دین سنو، میں نے اپنے بیٹے کو ابھی تک معاف نہیں کیا ہے۔ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، سنیت کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس عالم دین نے کہا تھا اے ماں میں تجھ کو نبی کا واسطہ دیتا ہوں، کم سے کم تیرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب تو اپنے بیٹے کو معاف فرما دے۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہوا، اس ماں کے دل کے اندر رحم آ گیا، اس ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگے۔ اس ماں نے کہا تھا میں اپنے نبی کو حاضر و ناظر جان کر کے میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتی ہوں، اے مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا ہے، تو بھی میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ ادھر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا جو عذاب اس کو قبر میں ہو رہا تھا، اللہ نے اس کے معاف کرنے کی برکت سے اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں وہ جیتے جی جنت کا مزہ لیں گے، دنیا میں وہ جیتے جی جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ اور یاد رکھو اس پیغام کو بار بار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اپنے بچوں کو کم از کم قرآن پڑھنے والا تو بنا دو، اگرچہ تم مکمل عالم دین نہ بنا سکتے ہو، مگر دین و سنیت کی تبلیغ کرنے والے یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں۔ اگرچہ تم اپنے بچوں کو 9-10 سال کا کورس عالمیت کا فضیلت کا نہیں کرا سکتے، مگر کم سے کم اگر اتنا تو کر لینا، اپنے بچے کو کسی کاروبار میں ڈالنے سے پہلے 1-2 سال دعوت اسلامی کے نورانی قافلوں میں بھیج دینا۔ جب تم ان نورانی قافلوں میں بھیج دو گے، تمہارا بچہ جس طرح سے بھی گیا ہوگا، جب وہ 1-2 سال کے بعد مکمل تربیت پا کر کے تمہارے گھر آئے گا، اپنی ماں کی بھی قدر کرے گا، اپنے باپ کی بھی عزت کرے گا، اپنے بھائیوں کے حقوق کو بھی سمجھے گا، اور نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ یہ نماز کی اہمیت اور قدر کرنا بھی سیکھ جائے گا۔ یہی پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے نبی کے پیارے دیوانوں۔ قبر وہ گھر ہے کہ جس قبر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں حدیث پاک عربی متن میں سناؤں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ترجمہ سن لیجیے، آخری حدیث ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وضع العبد فی قبرہ انہو لیسمع قرع نعالہم۔ میرے آقا حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفن رکھ دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والے جب واپس لوٹتے ہیں تو جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ اپنے گھر والوں کی آواز کو سنا کرتا ہے، ان کی جو جوتیوں کی آواز ہوتی ہے۔ حضور فرماتے انہو لیسمع قرع نعالہم، ان کے جوتیوں کی آہٹوں کو مردہ جو قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ سنا کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ایک مسئلہ یہ آیا تھا جب حافظ رمضان صاحب کے والد محترم کو دفن کیا گیا کہ صاحب بڑی لمبی دعائیں ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا کا فرمان ہے اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو اتنی دیر تک اس کی قبر پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر خیر کرنا چاہیے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے نا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات اعتراض
برداشت کرنے کی نہیں ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں زندوں کا اپنے مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ دولت نہیں دے سکتے, شہرت نہیں دے سکتے, ان کو اچھا مکان اب نہیں دے سکتے, ان کو کھانے پینے کی اچھی غذائیں نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کی دنیا بدل چکی ہے. وہ دارالعمل میں تھے, اب جو ہے عالم برزخ میں, دار البرزخ میں وہ پہنچ چکے ہیں. اس قبر کی دنیا کو جو ہے عالم برزخ کہا جاتا ہے نا, وہاں پہنچ چکے ہیں. اب وہ تمہاری دنیا کی دولت کے محتاج نہیں ہیں. ہاں اگر ان کو ضرورت ہے تو قرآن کی تلاوت کی ان کو ضرورت ہے, ہدیہ صدقات و خیرات کی ان کو ضرورت ہے, تمہاری نیک دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے. حدیث پاک سنیں, حضور فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس کے گھر والے جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کی جوتیوں کی آہٹ کو, اس کی آواز کو سنا کرتا ہے. اب جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اس کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا, کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر. حضور میرے آقا قبر کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں, بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں اگر ایمان والا ہوتا ہے فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ, سبحان اللہ, اگر ایمان والا ہے, مومن ہے, وہ کہا کرتا ہے اے لوگوں سنو سنو, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں, سبحان اللہ. اب حضور فرماتے ہیں جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے, پہلے 2 سوالوں کے جواب اس نے دے دیے, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, یہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور فرماتے ہیں اب اس کو جہنم کا دیدار کرایا جاتا ہے. پہلے یاد رکھیے الگ الگ حدیثیں ہیں, لیکن پہلے فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ, اے انسان سن سن, تو نے اپنے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے, اب تو اپنے جہنم کے ٹھکانے کی جانب کو دے. انظر الى مقعدك من النار. لیکن اگلا جملہ سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنت, سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جہنم کے ٹھکانے کی جانب کو دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری برکت سے, ایمان کی دولت کی برکت سے تیرے جہنم کے ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے میں تبدیل فرما دیا. جہنم کے ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے میں تبدیل فرما دیا ہے. اگر تو ان سوالوں کا جواب نہ دے پاتا تو یہ جو پہلے تجھ کو دیا گیا ہے, دکھایا گیا ہے نا, تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہوتا. لیکن اب تو کامیاب ہو گیا ہے, اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے کلوز کیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے. اب ہمیشہ ہمیشہ اگر تجھ کو رہنا ہے تو جنت کے ٹھکانے میں تجھ کو رہنا ہے. حضور فرماتے ہیں, آخری بات اور سنیے, پوری حدیث پاک لمبی حدیث ہے یہ بہت, لیکن ترجمہ آپ سن لیجئے, 2 منٹ میں گفتگو کو ختم کر دوں, ہے نا. اور اگر منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جب دونوں فرشتے یعنی جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے نا, جب وہ آتے ہیں سوال کرتے ہیں اے بندے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, وہ کہتا ہے لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, بس لوگوں سے جیسا سنتا تھا. فیقول اسمع ما یقول الناس, میں تو جو لوگوں کو کہتا ہوا سنتا تھا میں تو وہی کہتا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اب اس کے لیے جنت کی جانب کھڑکی کھولی جاتی ہے, اس سے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من الجنت قد ابدل اللہ به مقعدا من النار. اے انسان سن سن, اب تو جنت کے ٹھکانے کو طرف دیکھ کہ جس ٹھکانے کو اللہ نے جہنم کے ٹھکانے میں تبدیل فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ دیکھتا ہے, اب حضور فرماتے ہیں فَيُضْرَبُ بِهِ ضَرْبَةً مِّنْ حَدِيدٍ, اب لوہے کے گرز کی ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ جس سے وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, اس کی چیخ و پکار اتنی زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے, آسمان سے لے کر زمین تک, تحت الثری تک, جن و انس کے علاوہ جتنی اللہ کی مخلوقات اس کے ارد گرد ہوا کرتی ہیں, تمام چیزیں اس کی چیخ و پکار کو سنا کرتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ قبر کی سختی ہے, یہ قبر کا عذاب ہے. میرے بھائیو, آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں, بالخصوص اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں. جب ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں گے, ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا, مدینے والے مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. ایمان اور عقیدہ اور اپنی زندگی اس طرح سے گزارو جو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہم سبوں کو یہ پیغام دے دیا. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے
کے چلے. اور یہ جو قبر ہے اندھیری ہے, اس قبر کو اگر روشن کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا لو. چراغ عشق مصطفیٰ جب جلا کر کے قبر میں جاؤ گے, مولا تعالیٰ قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے گا. کیونکہ قبر میں بھی اگر کوئی انسان حضور کو پہچانتا ہے تو وہ ایمان کے نور کی روشنی میں پہچانتا ہے. ایمان ہمارا سلامت ہوگا, ہم اپنے آقا کو پہچان لیں گے, اور جب آقا کو پہچان لیں گے تو پھر ہماری قبر کا حال یہ ہوگا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے سنا, میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی لغزش کوئی کوتاہی ہوئی, مولا عز و جل معاف عطا فرمائے. تمامی حضرات پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ طیبہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا